آج کی کیا مبارک رات تھی کہ آتش کدائے فارس کانپ کر بجھ گیا، چمن میں بہار آ گئی، زمانے کی ظلمتیں چھٹ گئی، ایوان کسریٰ کے کنگرے گرنے لگے۔ اس آتش کدا کا سرد ہو جانا گواہی دے رہا تھا محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوموار کے دن ربیع الاول کے مہینہ میں تشریف لائے۔ تاریخ ولادت میں ذرا اختلاف ہے، لیکن مشہور 12 ربیع الاول دوشنبہ بمطابق 20 اپریل 571 عیسوی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد رکھا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ پیا۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے بارگاہ خداوندی میں شکر کا نذرانہ پیش کیا اور فرمایا، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ پاکیزہ بچہ عطا کیا۔ یہ بچہ گہوارے میں ہی سب بچوں سے فائق ہے۔ میں اسے بیت اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں تاکہ وہ نوجوانوں کی کفایت کرنے والا ہو جائے اور میں اس کو توانا اور طاقتور دیکھوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ محترمہ کے علاوہ ابو لہب کی لونڈی سویبہ کا دودھ بھی پیا، پھر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پیا۔ عرب کا دستور تھا کہ شیر خوار بچوں کو دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ بچے دیہاتوں میں خالص زبان سیکھ سکیں۔ اسی طرح بچوں میں فصاحت و بلاغت پیدا کرنے کے لیے ان کا بدوؤں میں رہنا نہایت ہی ضروری سمجھا جاتا تھا۔ دوسرا فائدہ یہ تھا کہ بچے دیہات کی کھلی فضا اور پرسکون ماحول میں صحت مند اور توانا ہوں، لہذا گاؤں میں آنے والی خواتین شرفا کے بچوں کو لے جاتی تھیں۔ قبیلہ حوازن کی ایک شاخ بنو سعد کی چند خواتین مکہ معظمہ آئیں۔ ان عورتوں میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اپنے خاوند کے ہمراہ شامل تھی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے اپنے لخت جگر کو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد کرنا چاہا تو حضرت حلیمہ نے پہلے تو سوچا کہ یتیم بچہ ہے، اس کو کیوں کر لیا جائے، لیکن کیونکہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کوئی بچہ بھی نہیں ملا تھا، اس لیے خالی ہاتھ جانے کی بجائے انہوں نے بہتر سمجھا کہ بچہ لے لیا جائے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لے لیا۔ 2 برس تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو سعد میں رہے، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ لے آئیں، لیکن ان دنوں مکہ میں کیونکہ وبا پھیلی ہوئی تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ بنو سعد بھیج دیا گیا تاکہ وہ حلیمہ سعدیہ کے قبیلے میں وبا سے محفوظ رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں تم میں سے فصیح تر ہوں، میں قریش کے خاندان میں سے ہوں اور میری زبان بنی سعد کی زبان ہے۔ حارث حضرت حلیمہ سعدیہ کے خاوند تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن شیمہ کے علاوہ 3 اور بہن بھائی بھی تھے، ان کے نام عبداللہ، حذیفہ اور انیسہ تھے۔ ان میں شیمہ، جن کا اصل نام حذیفہ تھا، عبداللہ کا اسلام قبول کرنا ثابت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت حلیمہ کے گھر تشریف لے جانا نہ صرف ان کے گھر کے لیے بلکہ پورے قبیلے کے لیے رحمتوں کا باعث اور قابل رشک بن گیا۔ حضرت حلیمہ خود اعتراف کرتی ہیں کہ اس دور یتیم کے میرے گھر میں آنے سے میری تنگ دستی خوشحالی میں بدل گئی۔ قحط سالی کے باوجود حضرت حلیمہ کی بکریاں اور اونٹنی کے دودھ کی بہتات تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی رضائی والدہ کا بہت احترام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت حلیمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے اپنی چادر مبارک بچھا دی۔ اس طرح ایک اور موقع پر قحط سالی کے باعث حضرت حلیمہ کے جانور مر گئے اور وہ مدد کے لیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائیں تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سامان ضرورت اور بہت سی بکریاں عطا فرمائیں۔ جنگ حنین میں قبیلہ حوازن کے بہت سے لوگ جب مسلمانوں کے قیدی بنے تو ان میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن شیمہ اور دوسری خواتین بھی شامل تھیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن میں حضرت حلیمہ کے ساتھ مل کر خدمت کیا کرتی تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضائی بہن شیمہ کو نہایت احترام کے ساتھ ان کے قبیلے پہنچانے کا حکم دیا اور باقی خواتین کو بھی رہا کر دیا۔ حضرت حلیمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت خیال رکھتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ مجھے میرے بہن بھائیوں کی طرح چراگاہ جانے دیا کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسرار پر حضرت حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت دی، آپ بھی چراگاہ جانے لگے۔ اس طرح بچپن میں ہی بکریاں چرا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء اور رسولوں کی سنت کو پورا کر دیا۔ ایک دن آپ چراگاہ میں تھے کہ حضرت حلیمہ کے فرزند دوڑتے اور سہمے ہوئے اپنے گھر آئے اور اپنی والدہ کو بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 آدمیوں نے نیچے لٹا کر ان کا شکم کھول دیا اور تینوں آدمی سفید لباس پہنے ہوئے تھے۔ یہ سنتے ہی حضرت حلیمہ اور ان کا خاوند چراگاہ کی طرف دوڑ پڑے۔ وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوف زدہ بیٹھے ہوئے پایا۔ حضرت حلیمہ کے پوچھنے پر حضرت نے فرمایا 3 سفید کپڑوں والے اشخاص نے مجھے لٹا کر میرا شکم چاک کر کے اس میں سے کوئی چیز نکال کر باہر پھینک دی اور پھر شکم کو سی دیا، لیکن مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ یہ واقعہ سن کر حضرت حلیمہ اور ان کے گھر والے ڈر گئے۔ ان کے شوہر نے کہا کہ اگر اس بچے کو جلدی سے اس کے گھر والوں کے پاس چھوڑ آنا چاہیے، مجھے ڈر ہے ان پر کوئی آسیب ہو سکتا ہے، ہم ان کی حفاظت نہ کر سکیں گے۔ حضرت حلیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی والدہ ماجدہ کے پاس چھوڑ آئیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ کا انتقال مدینہ منورہ میں ہو چکا تھا، اس لیے ان کی قبر مبارک بھی وہیں پر تھی۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کرنے اور ان رشتہ داروں کو ملنے کی غرض سے مدینہ روانہ ہوئی، جن کے پاس حضرت عبداللہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف 6 سال تھی، وہ بھی سفر میں اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ تھے۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ کی لونڈی ام ایمن بھی آپ کی ہم سفر تھی۔ مدینہ منورہ پہنچ کے بنو عدی بن نجار کے ہاں قیام فرمایا گیا۔ مدینہ منورہ کے قیام کے دوران جو یادیں تھیں، بسا اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو تازہ فرمایا کرتے تھے اور فرماتے کہ میں نے اسی قبیلہ کے تالاب میں تیراکی سیکھی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتا رہے۔